امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے RPSC کا ایک سلیبس ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں سلیبس سے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ہمارا جو ٹاپک ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نظم گو جو شعراء ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو شعراء ہیں وہ ہیں اکبر الہ آبادی۔ اس سے پہلے ہم نے اسماعیل میٹھی، نذیر اکبر آبادی ان کو پڑھا تھا۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لسان العصر۔ ان کی پیدائش 1846 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1921 عیسوی میں۔ چلیے ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نام اکبر حسین تھا اور تخلص ان کا کیا تھا؟ اکبر۔ نام کیا تھا؟ اکبر حسین۔ ان کی پیدائش الہ آبادی سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہاں ہوئی تھی؟ الہ آباد میں ہوئی تھی 1846 میں۔ اکبر کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1921 میں، 75 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ ابھی جگہ نامعلوم ہے۔ اکبر کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، کئی بار امتحان میں ان کے والد کا نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ اکبر نے 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو شعراء ہیں نا، انہوں نے 9، 10 اور 11 یا 13 یہ جو ہے ایک کامن نمبرز ہیں جن میں انہوں نے شعر یا شاعری کہنا شروع کی تھی۔ تو انہوں نے بھی کب 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اکبر نے اپنی شاعری کی ابتدا کس سے کی تھی؟ غزل سے کی تھی۔ لیکن ہم یہاں پر ان کو کس کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں؟ نظم گو شعراؤں کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا جو کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ وہ انہوں نے غزل سے کی ہے۔ اکبر کی شاعری کے استاد غلام حسین واحد الہ آبادی ہیں۔ اکبر کو انگریزی لفظ استعمال کرنے کا شوق تھا، لیکن انہوں نے انگریزی ادب یا پھر ہم کہیں مغربی ادب کو انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ یہ سوال بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے شعراء ہیں جنہوں نے مغربی ادب کو ناپسند کیا ہے، تو وہ ہیں اکبر الہ آبادی۔ یہ کیسے شاعر تھے؟ یہ مزاحیہ شاعر تھے۔ اردو کا سب سے بڑا مزاحیہ شاعر اگر کوئی کہا جاتا ہے تو وہ اکبر کو ہی کہا جاتا ہے۔ شاہد معنی نے اور ٹھاہر ظرافت کا لحاظ، یہ جو ہے یہ ایک قول ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اکبر الہ آبادی کے لیے۔ اکبر نے اپنے کلام میں مغربی طرز حیات کو طنز و تصدیق کا نشان پہنایا ہے۔ اکبر کی انہوں نے اس کو خدمات دیا۔ اس کے بعد 1898 میں خان بہادر کا انہیں کیا ملا تھا؟ خطاب ملا تھا، جو تشریح کے خدمات کے بعد 1989 میں سر فصل کی وفات ہوئی تھی، سر سید کی وفات ہوئی تھی۔ کب؟ 1998 میں۔ کوئی خطاب 1998 میں ملا تھا، اس لیے یہاں پر اس کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور 1870 میں سر سید کی کیا ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی۔ مطلب ان کو 1998 میں یہ خطاب خان بہادر کا خطاب ملا اور 1998 میں ہی کس کی؟ سر سید کی وفات ہوئی اور 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہو جائے اس لیے یہاں پر ایک بار پھر سے اس کو کنیکٹ کیا گیا۔ اکبر الہ آبادی سر سید تحریک علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کون علی گڑھ تحریک اور سر سید کی مخالفت کس نے کی ہے؟ تو وہ اکبر الہ آبادی نے کی ہے۔ سر سید کی موت پر اکبر نے کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید تو کام کا آدمی تھا۔ یہ بات بھی کئی بار امتحان میں پوچھی گئی۔ خواجہ حسن نظامی سے اکبر کے گہرے تعلقات تھے۔ مصور فطرت خواجہ حسین نظامی کا لقب ہے۔ کیا؟ مصور فطرت، یہ ان کا لقب ہے۔ اکبر اقبال کے استاد ہیں۔ اکبر جو ہیں وہ کس کے استاد تھے؟ علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کے۔ اقبال نے اکبر کو اپنا استاد معنوی کہا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اکبر الہ آبادی کی ادبی خدمات جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان کی جو نظمیں ہیں، تعلیم نسواں، سب سے تعلیم نسواں یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ موضوع بنایا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بنایا ہے کس کو؟ عورتوں کی تعلیم کو موضوع، اور یہ ان کی کیا ہے؟ نظم ہے۔ نظم قومی نظم ہے۔ برق کلیسا جو 1907 میں آئی تھی، مثنوی کی حیت میں ہے، پابند نظم ہے یہ۔ جلوہ درباری دہلی، درخت چڑیا ہے، پانی کا بہاؤ، ضروری لطیفہ، گاندھی نامہ، اس میں 371
क्या है, इसमें अशार हैं 371 किस में, गांधी नामा में, इसको याद रखिएगा। फ़र्ज़ी लतीफ़ा जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुस्तक़बिल, इसका मौजू है ज़िंदगी है, मानी एहसन जज़्बी की नज़्म है मौत, मौजू ज़िंदगी और तवाइफ, ठीक है। मोइन एहसन जज़्बी की भी है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। मुस्तक़बिल जो है वो इनकी नज़्म है। मदरसा अलीगढ़, दुआए क़ुलूब, एक ख़त, इशरत हुसैन के नाम, वफ़ात सर सैयद मरहूम पर, अकबर के ख़ुतूत के मजमू। अब इन्होंने नज़्म गज़ल से इन्होंने अपने उसकी शुरुआत की थी, उसके बाद इन्होंने क्या नज़में भी लिखी जो हमने देख लिया जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने कुछ ख़ुतूत भी लिखे हैं, इनके ख़ुतूत के मजमूए भी हैं। मकतूबात अकबर, अकबर के ख़ुतूत का पहला मजमूआ है, कौन सा, मकतूबात अकबर। ख़ुतूत मुशाहिब, इसमें शिबली, अकबर और महमूद अली जौहर के ख़ुतूत हैं। क़ियात अकबर ख़ुतूत का मजमूआ है। तो इन्होंने ख़त भी लिखे हैं और गज़लों से शुरुआत की थी और इन्होंने नज़में लिखे हैं। आपके जो RPSC का सिलेबस है उसमें आपको इनको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, आप इसमें आपको नज़्म को के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन हमें सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। दाग और बहर, अकबर इलाहाबादी के तनक़ीदी मज़मून, ये भी इनका, दाग और हीरा, ये इनका एक तनक़ीदी मज़ामीन भी है। अकबर इलाहाबादी के मुतालिक कई अक़वाल भी हैं। अकबर रिवायती होते होते भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। अकबर की नज़र कौम की मराज पर भी थी और कौम की तक़त पर भी थी, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इक़बाल मुस्तक़बिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। हाली, ये वाला जो कौल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। हाली माजी के, अकबर हाल के और इक़बाल मुस्तक़बिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। तो ये अकबर इलाहाबादी के मुतालिक कुछ बातें थी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो सवालात आते हैं वो आप जानते हैं अदबी ख़िदमत से आते हैं। तो अदबी ख़िदमत में जो जो चीज़ें इनकी लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आज का वीडियो था ये समझ में आया होगा। शुक्रिया।